بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق اللہ العظیم. قال الملأ کہا سرداروں نے، الذین استکبروا وہ سردار جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے، لنخرجنک یقیناً ہم آپ کو نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا معک اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن فی ملتنا یا تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں، قال اولو کننا کارہین حضرت نے فرمایا اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھیں، قد افترینا یقیناً ہم نے جھوٹ باندھا، علی اللہ اللہ پر، کذباً بڑا جھوٹ، ان عدنا اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات عطا فرمائی، وما یکون لنا اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ان نعود فیہا کہ ہم اس دین میں لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا مگر جو اللہ چاہے جو ہمارا پروردگار ہے، وسع ربنا وسیع ہے ہمارا پروردگار، کل شیء ہر ایک چیز کو، علم کے اعتبار سے، علی اللہ توکلنا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے رب، افتح بیننا و بین قومنا تو فیصلہ فرما ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق سچ کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وقال الملأ اور کہا سرداروں نے، الذین کفروا وہ جو کافر ہوئے، من قومہ آپ کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا اے لوگو اگر تم نے اطاعت کی پیروی کی شعیب علیہ السلام کی، انکم اذا لخاسرون بے شک تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہوگے، فاخذتهم الرجفۃ پس پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اوندے پڑے ہوئے. الذین کذبوا شعیبا وہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کأن لم یغنوا فیہا وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ وہاں بسے ہی نہ تھے. الذین کذبوا شعیبا جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، کانوا هم الخاسرین وہی نقصان اٹھانے والے ہو گئے. فتولی عنہم پس آپ پلٹے ان سے، وقال اور کہا، یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً میں نے تو تم کو تبلیغ کی، رسالات ربی اپنے پروردگار کے پیغامات کی، ونصحت لکم اور میں نے تمہارے لیے خیر خواہی چاہی، فکیف آسا پس میں کیسے افسوس کروں، علی قوم ایسی قوم پر، کافرین جو انکار کرنے والے ہیں. یہ آج کے درس کی 6 آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی دعوت کا بیان تھا.
حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو مدین کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا۔ امت کے اندر شرک کی بیماری تھی اور ناپ تول میں کمی اور مسافروں کو لوٹنا، یہ چند ایک خرابیاں ان میں موجود تھی۔ قوم سدھرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ چند ایک لوگ غریب قسم کے وہ بیچارے مسلمان ہوئے اور باقی سارے کے سارے کافر رہے۔ یہاں سرداروں کے کچھ جوابات کا بیان آج ہم نے اس ترجمہ میں سنا ہے، چنانچہ اندر سے دیکھیے اللہ کا ارشاد ہے، قال الملأ، سرداروں نے کہا، آسودہ حال لوگوں نے کہا۔ کون سے آسودہ حال لوگ؟ الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم سے دھمکی دیتے ہوئے کہا، لنخرجنک لنخرجنک، یقیناً ہم آپ کو نکالیں گے، یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی نکالیں گے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔ نہ آپ یہاں رہیں گے ہمارے شہر میں، نہ آپ کے ماننے والے رہیں گے، ہم یہاں سے آپ کو ہجرت کے لیے مجبور کریں گے، من قریتنا، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے۔ یا دوسری شکل یہ ہے، او لتعودن فی ملتنا، یا تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں، ہماری ملت، ہمارا رسم و رواج قبول کرو، ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل قبول کرو تو فبیا، اور اگر تم ایسا نہ کرو تو قطعاً تمہیں یہاں ہم اپنے علاقے میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوسری جگہ سورہ ہود میں اللہ کا ارشاد ہے، مزید انہوں نے کہا، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، یہ جو آپ دعوت ہمیں دے رہے ہو، جس دین کی طرف آپ پکار رہے ہو، ہمیں اس سے اتنی تکلیف ہے، اگر آپ کا خاندان نہ ہو تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے سنگسار کر دیں۔ اتنا وہ بگڑ چکے تھے اور اتنے متکبر تھے۔ قال اولو كنا كارهين، حضرت نے فرمایا اگرچہ ہم ناپسند سمجھیں، کیا تم ہمیں زبردستی داخل کرو گے؟ ہم تو تمہارے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر ہم نہ مانیں تو کیا تم زبردستی ہمیں اپنے دین میں داخل کرو گے؟ لا اکراہ فی الدین، اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے سچا مذہب ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ فرماتے ہیں، دین میں، دین اسلام میں ہم کسی کو زبردستی داخل نہیں کریں، دعوت دیں گے، قبول کرنے والے خود آئیں گے، اپنی رضا سے آئیں گے، جو آئیں گے پھر دین کے اندر سختی ہے۔ چور چوری کرے گا، حد لگے گی، قاتل قتل کرے گا، اس کو سزا ہوگی، جادوگر جادو کرے گا، اس کا جرم ثابت ہو جائے، اس کو سزا ہوگی۔ تو دین کے اندر سختی ہے، لیکن دین میں داخلے کے لیے سختی نہیں کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کریں۔ قد افترینا، مزید حضرت نے فرمایا ہم نے تو باندھا ہے، ہم نے تو گھڑا ہے، علی اللہ، اللہ پر، کذباً، بڑا جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین کی طرف تو جو دعوت میں دیتا رہا کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ میں تو اپنے پروردگار کی طرف منسوب کر کے باتیں کرتا رہا، تم کہتے ہو تمہارے دین میں آ جائیں تو ہماری ساری باتیں جھوٹی، اور ہم نے جو کچھ اللہ پر کہا تھا وہ سب بہتان تھا کیا؟ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس دین سے نجات عطا فرمائی۔ یہ میرے مسلمان جو میرے ماننے والے ہیں، اللہ کا کرم فضل ہوا، انہوں نے دعوت کو قبول کیا، اللہ نے ان کو نجات دی، کیا دوبارہ لوٹ آئیں؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وما یکون لنا، اور ہمارے لیے جائز ہی نہیں، مناسب ہی نہیں، ان نعود فیہا، ہم اس دین میں لوٹ آئیں، بعد الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ جو چاہے ہمارا رب، جو ہمارا پروردگار ہے۔ وسع ربنا، وسیع ہے ہمارا پروردگار، کل شیء، ہر ایک شے کو، علم کے اعتبار سے۔ علی اللہ توکلنا، تم نے کہا ہم سنگسار کریں گے، تم نے کہا ہم علاقے سے نکال لیں گے، ہم زبردستی تمہیں اپنے دین کی طرف لوٹا دیں گے، تو ان تمام باتوں کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ اللہ پر ہم نے توکل کیا، اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر اللہ کی حضور یوں دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، میری قوم تو بڑی بگڑ چکی ہے، کسی طور پر سدھرنے کے لیے تیار نہیں، تو فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تم سب، یا اللہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مزید انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے اہل ایمان کو کہا، وقال الملأ، سرداروں نے کہا، الذین کفروا، وہ جو کافر تھے، من قومہ، آپ کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا، تم بھی کان کھول کے سن لو، اگر تم نے شعیب کی تابعداری کی، اس کا ساتھ نہ چھوڑا، تو انکم اذا لخاسرون، یاد رکھو ہماری اکثریت ہے، ہمارے پاس سب کچھ اختیارات موجود ہیں، تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ ساری باتیں کافروں کی طرف سے ہوئیں۔ تمام باتوں کے جواب میں ایک ہم نے جملہ پڑھا ہے، علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا، یہ جملہ بہت طاقتور ہے۔
ظاہراً تو یہ چند الفاظ ہیں، لیکن اس کی حقیقت جو ہے بہت بڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ بھروسے کا مطلب یہ ہے یا اللہ میرے جو اسباب ہیں یہ میری قابلیت ہے، میری صلاحیت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، جو تو چاہے گا، جو تیرا ارادہ ہوگا، جو تیری مشیت ہوگی یا اللہ اس سے ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، اور برائی کے 70 دروازوں کو، شر کے 70 دروازوں کو بند کرنے والے، کوئی برائی سے، بیماری سے، تکلیف سے، دشمن سے، حاسد سے، منافق سے، برائی سے حفاظت کرنے والا نہیں مگر ایک اللہ، اور کوئی نیکی، اچھائی، خیر خوبی کی، فرض واجب کی، حقوق العباد کی، کسی بھی خیر کی طاقت دینے والا نہیں مگر کون؟ اللہ العلی العظیم، جو بہت بلند ہے، بڑی عظمتوں کا مالک۔ اس میں بھی توکل سکھایا گیا۔ سورہ ابراہیم میں بہت سارے انبیاء کا بیان ہے، یہاں تک بات آئی کہ ان کے ماننے والے جو تھے انہوں نے فردوا ایدیہم فی افواہہم، جو تبلیغ کرنے والے انبیاء تھے نا، ان کے ہاتھ پکڑ کے انہی کے منہوں پہ رکھتے، ہمیں تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں۔ الیاذ باللہ، آپ غور کریں نا کتنی بڑی گستاخی، یہ اپنے منہوں کو ان کے اپنے ہاتھوں کو ان کے منہوں کے اوپر رکھ کے ان کی آواز کو بند کر دیا۔ یہ قرآنی میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ تمام تر واقعات میں اتنی گستاخیوں کے بعد بھی نبیوں نے کیا کہا کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یہ سورہ زمر کا 24واں پارے کے بالکل شروع میں، الیس اللہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ کاف ان کا کہتے ہیں کافی نہیں ہے عبد اپنے رب سے، اپنے بندے کے لیے، تو ہمارے لیے ہمارا پروردگار وہ سب کچھ ہے، اس لیے ہماری اپنی صلاحیتوں پہ، افراد پہ، اسلحہ پہ، عہدے پہ، ڈگری پہ، بہت ساری چیزوں پہ نگاہ نہ جائے، ہماری نگاہ کدھر جائے؟ اللہ کی طرف۔ حضور کی تعریف اللہ نے بیان فرمائی، اور صحابہ کی تعریف بیان فرمائی کہ جب انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور مزید اضافہ کر دیں نعم المولا و نعم النصیر، ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے۔ دیکھیں گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، کوئی عام مسئلہ ہوتا ہے، سارا بوجھ لوڈ اس پہ ہوتا ہے، باقیوں پہ بھی پریشانی تھوڑی ہوتی ہے لیکن اتنا نہیں، وہ کہتے ہیں بس بزرگ ہیں ہمارے جی، سنبھالیں گے سارے معاملات، تو ہم کیوں پریشان ہوں؟ ہم مخلوق ہیں، ہم کمزور ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم محتاج ہو، فقیر ہو، منگتے ہو، سائل ہو، کمزور ہو، اور تمہارا رب جو ہے وہ غنی ہے، طاقتور ہے، تو تم اس مضبوط طاقتور کا سہارا کیوں نہیں لیتے؟ پریشان تو وہ ہو، مایوس تو وہ ہو کہ جس کا اللہ نہ ہو۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا یقین کر لے بندہ، اور اندر سے یقین کر لے۔ یقین جانیے، جس وقت اندر سے ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سوچ میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، جسم میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، کام کاج میں، بولنے میں، بات کرنے میں، لکھنے میں، حتیٰ کہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ توکل اتنی بڑی چیز، اسی لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور کی تعریف فرمائی، صحابہ کی تعریف فرمائی کہ انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ نعم المولا، بہترین مولا ہے، و نعم النصیر، بہترین کارساز ہے، بہترین مددگار۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطحانا، اگر تم اللہ پہ یوں بھروسہ کرو جس طرح باقی چرند پرند، باقی جاندار اللہ پہ بھروسہ کرتے، تو اللہ تمہیں یوں روزی دے جس طرح اللہ ان پرندوں کو روزی دیتے۔ صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ، کوئی فیکٹری نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی ملازمت نہیں، کسی جگہ کوئی ذخیرہ نہیں، یہ سارے کام ہمارے ساتھ ہیں، ہم نکلتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، ساتھ کاروبار بھی ہمارے ہیں، چھوٹے موٹے جو بھی، فیکٹریاں، دکانیں، گھر، پھر گھر کے اندر کا سامان، پھر ہمارے بینک بیلنس، پھر ہمارا ذخیرہ مہینے کا، 2 6 مہینوں کا، سال کا، 10 سال کا، جی حتیٰ کہ کئی نسلیں کھاتی رہتی، یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں، ان کا ان میں سے کچھ بھی نہیں، لیکن صبح جو نکلتے ہیں ان کے پوٹے خالی، شام کو لوٹتے ہیں تو پوٹے پیٹ بھرے ہوئے۔ تو اللہ یوں تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے، صرف ان کے کھانے پینے کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، ہر ضرورت پوری ہوتی۔ تو بہرحال یہ بہت اہم ہے، جب نبیوں نے یہ توکل کیا اور دعا کی، اس کا نتیجہ دیکھیے،
فَأَخَذَتْهُمْ پس پکڑ لیا ان کو الرجفۃ زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا پس وہ ہو گئے فی دارہم اپنے گھروں میں جاثمین اوندے پڑے الٹے پڑے ہوئے۔ الذین کذبوا وہ جنہوں نے جھٹلا دیا شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا فیہا وہ مدین میں بڑی تجارتی منڈی تھی، شہر تھا، وہ یوں تھے گویا کہ وہاں کوئی بسا ہی نہیں، دکانیں ساری خالی ہیں، مارکیٹ خالی ہے، بازار خالی ہیں، گلیاں خالی ہیں، گھر خالی ہیں، کچھ بھی موجود نہیں، سبھی ختم ہو گیا۔ اللہ نے منظر کھینچا ہے، کچھ بھی موجود نہیں۔ ہم یہاں کے شہری ہیں، باسی ہیں، اللہ نہ کرے کسی آفت میں ہم سبھی چلے جائیں تو باہر سے آنے والے حیران ہوں گے، کہیں گے وہ حاجی صاحب، وہ مولوی صاحب، وہ فلاں بزرگ، وہ فلاں نوجوان، فلاں دکان والے، فلاں ہمارے تعارف والے، کوئی بھی موجود نہیں۔ تو اللہ نے یہ منظر کھینچا، یوں ہوئے ایک بھی نہ بچا، سب گئے، گویا کہ یہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا، کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا وہ جنہوں نے جھٹلایا حضرت شعیب علیہ السلام کو، کانوا ھم الخاسرین وہ تو دھمکی دیتے تھے، اے ایمان والو تمہارا نقصان ہوگا۔ تو نقصان کس کا ہوا جی؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، نقصان ان دھمکی دینے والوں کا ہوا۔ برکت کس کی؟ دعا تھی، اور برکت کس کی تھی؟ توکل کی۔ یہ لازم اور ضروری ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر بھی نبیوں کی شفقت دیکھیے نا جی، انہوں نے ایمان والوں نے بغلیں نہیں بجائیں، تاڑیاں نہیں پیٹیں اور فتح کا جشن نہیں منایا جی۔ میرے آپ کے سامنے قرآن ہے، ہم قرآن سیکھتے ہیں، اللہ مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرما دے۔ دیکھیے جی، وہ کتنے بڑے دشمن ہوں گے جو کتنی گستاخیاں کرتے تھے، لیکن جب ان کی لاشیں پڑی تھیں تو فتولی عنہم پس آپ ان سے پلٹے۔ وقال اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور جو نبی نے کہا وہ ان کے ماننے والوں نے بھی کہا، کیا کہا؟ یا قوم اے میری قوم، لقد ابلغتکم یقیناً میں نے تو تم کو تبلیغ کی تھی، رسالات ربی اپنے رب کے پیغامات کی، رسالات جمع رسالہ کی، پیغام میری طرف جو آیا آسمانوں سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کا، میں نے کوئی خیانت نہیں کی، پوری باتیں سچ سچ تم تک پہنچائی تھیں۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ میں نے بڑی خیر خواہی کی تمہاری، دعا کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، لیکن فَكَيْفَ آسا میں کیسے افسوس کروں، میں کیسے افسوس کروں عَلَىٰ قَوْمٍ اس قوم پر کافرین جو انکار کرنے والے۔ یعنی نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ فتح کا اس انداز سے جشن نہیں بناتے، وہ بعد میں بھی ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی دشمن جس سے ہماری بنتی نہیں، اس کی کسی تکلیف پہ خوش نہ ہوں۔ حضور نے دعا سکھائی ہے، یہ تو پکے کافر تھے، ان پہ خوشی نہیں ہے، تو مسلمان بیچارہ اپنا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا پڑوسی، ہمارا اوپر والا، نیچے والا، جس سے ہماری بنتی نہیں، اس پہ ہم کس طرح فتح کا جشن منا سکتے ہیں، یا اس پہ ہم کس طرح خوش ہو سکتے ہیں۔ حضور نے دعا سکھائی ہے، کسی کو کسی تکلیف میں دیکھو، اس میں اپنے پرائی کی بات نہیں، کسی کو کسی تکلیف میں دیکھو تو یوں دعا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے فضیلت بخشی ہے بہت سارے لوگوں پر، اور اللہ نے مجھے عافیت عطا فرمائی ہے اس بیماری، اس تکلیف سے جس میں اللہ نے اس شخص کو، فلاں شخص کو مبتلا کیا ہے، اللہ نے مجھے عافیت فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، اگر عربی آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفہوم پڑھ لیں، اللہ ساری زندگی اس شخص کو اس بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے۔ لنگڑا ہے انشاءاللہ، کبھی لنگڑے کو دیکھ کر پڑھے انشاءاللہ لنگڑا نہیں ہوگا، اندھے کو دیکھ کے پڑھے انشاءاللہ اللہ اس کو اندھا نہیں کریں گے، اپاج معذور کو دیکھ کے پڑھ لے، فالح زدہ بیچارہ اور مصیبتوں والا، اللہ اس بیماری میں اس کو مبتلا۔ یہ دعاؤں کی بڑی طاقت ہے۔ بہرحال اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند باتیں قابل وضاحت تھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نبیوں کے مشن کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب